اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا پہلا چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا تھا کلاس 4 جنرل سائنس کا۔ ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں چیپٹر نمبر 2 ایکو سسٹم۔ ایکو سسٹم مین ماحولیاتی نظام۔ اس میں جو ایکو ہے اس کا مطلب ہے ہوم اینڈ سسٹم ڈفرینٹ آرگن فرام سسٹم، مطلب کہ ڈفرینٹ مختلف آرگن جب کمبائن ہو جاتے ہیں تو ایک سسٹم بنا لیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ سے 3 کویسچن ہیں۔ آر دا لیونگ آرگنزم افیکٹڈ بائی دا نان لیونگ تھنگس؟ تو اس کا سمپل سا آنسر ہے یس، کیونکہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ اس کے لیے بے جان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں، وہ جس فارم میں بھی ہو، مطلب کہ اگر پانی کی قلت ہو تو اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو درجہ حرارت ہوا تو یہ افیکٹ ہو سکتے ہیں جاندار نان لیونگ تھنگس ہے۔ آر دا سیڈس لیونگ تھنگس؟ یہ آپ سے کویسچن ہے کہ جتنے بھی بیج ہیں وہ لیونگ تھنگس میں آتے ہیں، تو اس کا سمپل سا آنسر ہے چونکہ سیڈز جو ہیں، بیج جو ہیں، یہ پلانٹس کا حصہ ہے، اور پلانٹس چونکہ لیونگ تھنگز ہیں تو اس وجہ سے سیڈ جو ہیں یہ بھی لیونگ تھنگز ہیں، اور پھر ان سیڈ سے دوسرے نئے جاندار مطلب کہ پودے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا کویسچن ہے وائی آر دا ہیبیٹیٹس آف لیونگ آرگنزم ڈفرینٹ فرام ون انادر؟ مطلب کہ جتنے بھی لیونگ آرگنزم ہیں ان کی مسکنگاہ ایک دوسرے سے کیوں مختلف ہیں؟ مسکنگاہ مطلب کہ جہاں پہ وہ رہ رہے ہوں۔ تو اس کا سمپل سا آنسر ہے لیونگ تھنگس جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ رہ رہے ہیں، جیسے کہ جانور جو ہیں وہ جنگلوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہم انسان جو ہیں گھروں میں رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، اسی طرح جو چیونٹی ہیں وہ بیلوں میں رہتی ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ انہیں وہاں سے جو خوراک ہوتی ہے میسر ہوتی ہیں اپنے زندگی برقرار رکھنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہاں سے ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ 3 آنسر ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہیں if we look around the variety of living and non living things، اگر ہم ارد گرد دیکھیں تو ہم living and non living things کی مختلف اقسام دیکھ سکتے ہیں۔ the environment can be defined as یہ environment کی definition ہے a sum of all living and non living things around an organism، مطلب کہ جتنے بھی جاندار اور غیر مطلب کہ بے جان چیزیں آرگنزم کے ارد گرد، تو اس کو ہم ماحول کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ماحول، ایک ہوتا ہے ایکو سسٹم۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایکو سسٹم مطلب کہ جہاں پہ وہ رہ رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ یہ دیکھیں یہ پانی جو ہے یہ ایک ایکو سسٹم ہے، یہ نہر جو ہیں یہ ایکو سسٹم ہے، صحرا جو ہیں یہ ایک ایکو سسٹم ہے، اور جب یہ ایکو سسٹم کمبائن ہو جاتے ہیں تو ایک ماحول بنا لیتے ہیں۔ دا لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس components of environment interact with each other، یہ ماحول میں انوائرمنٹ میں جو لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگز جو ہیں وہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایوری لیونگ تھنگ لیوز ان اے پارٹیکولر انوائرمنٹ، ہر ایک جاندار جو ہیں وہ ایک خاص ماحول میں رہتے ہیں، جیسے میں نے ایکو سسٹم کے ساتھ میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں ہوتے ہیں، اسی طرح جانور جنگل میں رہ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح مچھلی جو ہیں وہ سمندروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح فش لیوز ان واٹر، یہ ایگزامپل لیا ہے کہ جس طرح مچھلی جو ہیں وہ پانی میں رہتے ہیں، ٹائیگر لیوز ان فارسٹ، چیتا جو ہیں وہ جنگل میں رہے، ویئر ہیز ہیومن بینگز لیو ان ولیج اینڈ سٹیز، اور اسی طرح انسان جو ہیں بننا انسان وہ گاؤں اور سٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ دی برڈز میک نیسٹس آن دی ٹریز، پرندے جو ہیں وہ کہاں پہ، وہ اپنے گھونسلوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، درختوں میں اپنے گھونسلے بنا لیتے ہیں۔ اینڈ دا آنٹس لیو انڈر گراؤنڈ ان نیسٹس،
اور یہ چیونٹیاں جو ہیں وہ بلوں میں رہ رہے ہوتے ہیں. ڈو یو نو ادر اینیمل؟ کیا آپ جانتے ہیں اور جانور کے بارے میں، اینیمل کے بارے میں کہ وہ ماحول میں کہاں رہ رہے ہوتے ہیں؟ تو بالکل یہ سمپل سا کویسچن ہے، ہم اور بھی بتا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ڈیفینیشن ایکو سسٹم کا. ہم دیکھیں، میں نے اوپر بتایا کہ ایکو سسٹم جو ہیں مسکن گاہ جہاں پہ وہ رہ رہے ہوتے ہیں، لیونگ اینڈ نان لیونگ کمبائن. تو ایکو سسٹم، اور جب یہ ایکو سسٹم کمبائن ہو جاتے ہیں تو ایک انوائرمنٹ بنا لیتے ہیں. اب دیکھیں ایکو سسٹم ڈیفینیشن. دا لیونگ اینڈ نان لیونگ کمپوننٹس آف اینی انوائرمنٹ میک دا ایکو سسٹم. مطلب کہ ایک انوائرمنٹ میں جتنے جاندار اور بے جان چیزیں ہوتے ہیں، اجزاء ہوتے ہیں، کمپوننٹس، تو وہ ایک ایکو سسٹم بنا لیتے ہیں. ویریس ٹائپ آف ایکو سسٹم آر فاؤنڈ آن آور ارتھ. ہماری زمین پر بہت سے ٹائپس کے ایکو سسٹم پائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل فارسٹ ایک ایکو سسٹم ہے. گراس لینڈ مطلب کہ چراگاہیں، وہ ایک ایکو سسٹم ہے. اوشن سمندر، ریور دریا، پونڈ تالاب، سنوی ایریا برفانی علاقے، اینڈ ڈیزرٹ صحرا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایکو سسٹم ہے، کیونکہ یہاں پہ لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس پائے جاتے ہیں. فار یور انفارمیشن، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دی لارجسٹ ڈیزرٹ آن دا ورلڈ از سہارا وچ از لوکیٹڈ ان دا کانٹیننٹ آف افریقہ. دنیا میں لارجسٹ جو ڈیزرٹ ہیں، صحرا ہیں، وہ ہے سہارا. یہ MCQs میں آ سکتے ہیں. اور یہ کہاں پہ ہیں؟ یہ کانٹیننٹ براعظم افریقہ میں ہے. دا ڈیزرٹ لوکیٹڈ ان میوالی اینڈ بکر ان پاکستان. پاکستان میں جو میوالی سائڈ اور بکر سائڈ میں پر جو صحرا ہیں، ڈیزرٹ ہیں، اس کو تل کہتے ہیں. اینڈ دا ڈیزرٹ لوکیٹڈ ان ساؤترن پارٹس آف پنجاب. اور ڈیزرٹ اور صحرا جو ہیں ساؤترن پارٹس پہ، پنجاب کے ساؤتر پارٹس پہ جو ہیں، اس کو کوہستان کہتے ہیں. دا ڈیزرٹ لوکیٹڈ ان سندھ از کالڈ تر. اور جو پاکستان میں ایک اور صحرا بھی ہیں جو سندھ میں واقع ہیں، اس کو تر کہتے ہیں. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نوٹ کریں. اس کے بعد جو ہیں، یہ تو ایکو سسٹم ہو گیا، ٹھیک ہے، ویریس ایکو سسٹم. یہ گیون ہے، یہ بھی آپ ایزلی بتا سکتے ہیں کہ اس میں یہ دیکھیں گراس، پلانٹ، لوٹس، ٹریک، اور یہ آپ مختلف یہ سے آپ فیلنگ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہیں، جو امپورٹنٹ ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کمپوننٹس آف ایکو سسٹم. ایکو سسٹم میں نے ابھی بتایا ہے کہ ایکو سسٹم میں دو طرح کے ہوتے ہیں، لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس. تو وہ تب ایکو سسٹم بنا لیتے ہیں. دیئر آر ٹو کمپوننٹس آف این ایکو سسٹم. ایکو سسٹم کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک کو نام دیا ہے اے بایوٹک، دوسرے کو نام دیا ہے بایوٹک. اب اے بایوٹک کمپوننٹس کا کیا مطلب ہے؟ دی نان لیونگ کمپوننٹس آف ایکو سسٹم آر کالڈ اے بایوٹک کمپوننٹس. مطلب کہ ایکو سسٹم میں جو نان لیونگ جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں، اس کو اے بایوٹک کا نام دیا ہے. دیز انکلوڈ ٹمپریچر، ایئر، واٹر، لائٹ اینڈ سول. یہ سب کس کے ایگزامپل ہیں؟ یہ سب اے بایوٹک کمپوننٹس کے ایگزامپل ہے. بایوٹک، بایو مینس زندگی، لائف. The living components of an ecosystem are called biotic components. ایکو سسٹم میں جو جاندار چیزیں ہوتی ہیں اس کو biotic components کہتے ہیں. The biotic components are divided into 3 groups. اور یہ biotic components جو ہیں، ان کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہے. پروڈیوسر مطلب کہ پیدا کرنے والا، ایکو سسٹم میں جو چیزیں پیدا کرتے ہیں، جس طرح پروڈیوسر مطلب کہ پلانٹ جو ہیں وہ پروڈیوسر ہیں، وہ ہمیں آکسیجن پروڈیوس کرتا ہے، مہیا کرتا ہے. دی پلانٹس پروڈیوس فوڈ فار دیم سیلز اینڈ فار اینیمل ود دا ہیلپ آف ابزارو واٹر اینڈ سن لائٹ. پلانٹس جو ہیں وہ مہیا کرتا ہیں فوڈ فار، خوراک کو مہیا کرتا ہیں اپنے لیے اور اینیملس کے لیے، ود دا ہیلپ آف ابزارب واٹر اینڈ سن لائٹ. کس وجہ سے؟ تاکہ جب وہ واٹر، پانی اور سن لائٹ جذب کرے، مطلب کہ فوٹوسینتھیسس کے عمل سے جب پودے اپنی خوراک تیار کرے تو خوراک وہ اپنے لیے بھی تیار کرتی ہیں اور دوسرے
جانوروں کے لیے بھی تیار کرتے ہیں، دوسرے جانور بھی انہیں کھا لیتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو پروڈیوسر کا نام دیا ہے. دیٹ از وائی دے آر کار پروڈیوسر، تو اس وجہ سے اس کو پروڈیوسر کا نام دیا ہے. آل دی پلانٹس، مطلب کہ MCQs میں آ سکتے ہیں جتنے بھی پلانٹس ہیں، ہاربز، کلائمبر، شرابز اینڈ ٹریز آر پروڈیوسر، یہ جتنے بھی پودے ہیں یہ سب کے سب پروڈیوسر میں آتے ہیں. ایکویٹک پلانٹس مطلب کہ ایسے پلانٹس، ایسے پودے جو سمندروں میں رہ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل لوٹس، یہ ایک ایگزامپل ہیں لوٹس، یہ سمندر میں رہتے ہیں. LG آر آلسو پروڈیوسر، LG جو ہیں یہ بھی پروڈیوسر ہے، LG بھی پروڈیوسر ہیں، یہ بھی مہیا کرتا ہے. دیز آر اے میجر سورس آف فوڈ فار دا ایکویٹک اینیملس، اور یہ جو ہیں ایکویٹک پلانٹس جو ہیں اور یہ LG جو ہیں جو پانی پر سبز رنگ کی تہ بنا لیتے ہیں، اس کو LG کا نام دیا ہے. مطلب کہ یہ LG اور ایکویٹک پلانٹس جو ہیں یہ ایکویٹک اینیملس کے لیے، مطلب کہ ایسے جانور جو پانی میں رہتے ہیں ان کی یہ سب خوراک کا ذریعہ ہیں. اس کے بعد ہے کنزیومر، خرچ کرنے والا. پروڈیوسر مینس پیدا کرنے والا، کنزیومر مین خرچ کرنے والا. دا لیونگ تھنگس وچ obtain their food from other living things are called consumer، مطلب کہ ایسی جاندار چیزیں جو اپنی which obtain their food، جب وہ کنزیومر مین خرچ کرنے والا، اور ایکو سسٹم میں ایسی جاندار چیزیں جو اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے، اپنی خوراک کے لیے دوسرے جانوروں یا پودوں پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، انہیں کنزیومر کا نام دیا ہے. جو اپنی خوراک خود تیار نہیں، مطلب کہ وہ دوسروں سے حاصل کرتا ہے، اس کو کنزیومر. جس طرح اینیمل جو ہے they cannot make their own food، مطلب کہ وہ خود اپنی خوراک تیار نہیں کر سکتے ہیں. they depend on plants، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پودوں پر. and other animal for their food، وہ خوراک کے لیے پودوں اور دوسرے جانوروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. all the animals are consumed، یہ MCQs میں آ سکتے ہیں کہ جتنے بھی جانور ہیں یہ کنزیومر ہیں. ڈیکمپوزر از آلسو کالڈ سرفیس کلینر، اس کو سرفیس کلینر بھی کہہ سکتے ہیں. مطلب کہ یہ ماحول کی صفائی کرتے ہیں. جس طرح کی ایک چیز فرض کریں مردار ہو جاتی ہیں تو ان کی توڑ پھوڑ کر کے سمپل ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ماحول کو صاف بنا لیتی ہیں. ڈیکمپوزر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہیں، تحفہ بھی ہیں. دا لیونگ تھنگز وچ بریک ڈاؤن دا فوڈ، دا ڈیڈ باڈیز آف پلانٹ اینڈ اینیملز انٹو سمپل کمپوننٹ فار دیئر فوڈ فرام دیز آر کالڈ ڈیکمپوزر. مطلب کہ دا لیونگ تھنگ، مطلب کہ جو لیونگ تھنگز ہوتی ہیں وچ بریک ڈاؤن، جب وہ بریک ڈاؤن مطلب کہ توڑ پھوڑ کرتی ہیں ڈیڈ باڈیز، مردہ جسموں کا، مطلب فرض کریں ایک چیز مردار ہو جاتی ہے تو ہم باہر پھینکتے ہیں، تو اس وجہ سے جب ہم 2-3 دن کے بعد جائیں تو وہاں سے ان کی صرف ہڈی پڑی ہوتی ہیں باقی. اور جب ہم فرض کریں ہفتہ یا مہینے کے بعد جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتے. تو یہ کس وجہ سے؟ یہ ڈیکمپوزر کی وجہ سے. یہ کیا کرتا ہے، اس کی جو بڑے حصے ہیں یہ سمپلر پلانٹس اینڈ اینیملز انٹو، مطلب کہ پودے بھی اس طرح میں آتے ہیں اور اینیملز بھی ہے. فرض کریں آپ کے پاس ایک مردہ جسم ہے، تو جب ایسی اللہ تعالیٰ نے ایسی لیونگ تھنگز بنائے ہیں جو اس کو بڑے ٹکڑوں میں تقسیم، بڑے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں چھوٹے ٹکڑوں میں، اور پھر اس کو مطلب کہ کھا لیتے ہیں، ان کے ساتھ عمل کر لیتے ہیں، تو پھر وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح. اور یہ ڈیکمپوزر جو ہیں یہ ان کا خوراک ہے. مطلب کہ جب مردہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتی ہیں، اور یہ کیا ہے، یہ ان کا خوراک ہے ایک قسم کا. اس کو ڈیکمپوزر کہتے ہیں. دیز آر کالڈ ڈیکمپوزر. بیکٹیریا اینڈ فنجائی، یہ 2 ایگزامپل ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہیں. بیکٹیریا اور فنجائی جو ہیں یہ ڈیکمپوزر ہیں. اوپر میں نے بتایا کہ LG جو ہیں وہ کیا ہے، یہاں پہ میں نے بتایا ہے کہ LG جو ہیں وہ پروڈیوسر ہیں. آپ یہ نوٹ کریں، بیکٹیریا اینڈ فنجائی جو ہیں وہ ڈیکمپوزر ہیں.
اس کے بعد جو ہے انٹرسٹنگ انفارمیشن، کورلز مطلب کہ موتی آپ نام دے سکتے ہیں. کورلز یہ سمندر میں پائے جاتے ہیں. یہ بھی اینیملز ہیں. یہ دیکھیں یہ بھی اینیملز ہیں لیکن ایسے لگتے ہیں جیسے کہ پتھر، رنگدار پتھر، رنگ برنگے. کورلز آر اے پارٹ آف بیوٹیفل ایکو سسٹم انڈر سی. مطلب کہ کورل جو ہیں یہ بھی ایکو سسٹم کا ایک خوبصورت حصہ ہیں جو کہاں پہ ہیں؟ انڈر سی، سمندر میں، سمندر کے اندر. کورلز یوزلی لیو ان اے فارم آف کالونی. یہ کورل جو ہیں یہ ایک کالونی مطلب کہ ایک گھر کی طرح رہتی ہیں. وچ از کال کورل ریف، اور اس کو پھر کورل ریف کہہ سکتے ہیں. دے آر آلسو کالڈ رین فارسٹ آف دا اوشن. یہ مطلب کہ کورل کو آپ رین فارسٹ آف دا اوشن بھی کہہ سکتے ہیں. دے لک لائک سٹونز. یہ بالکل پتھروں کی طرح لگتے ہیں. بٹ ایکچولی دیز آر اینیمل. لیکن یہ اصل میں پتھر ہے نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اینیملز ہیں. آج کا یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پھر بیلنس ایکو سسٹم سے سٹارٹ لیتے ہیں.